احمد اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا بارش کے قطرے گن رہا تھا۔ باہر کا موسم اس کے دل کی طرح اداس تھا۔ شہر لاہور کی گلیاں بارش میں بھیگ رہی تھیں، مگر احمد کے دل کی خشکی کچھ اور ہی کہانی سناتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے مقصد پر سوچ رہا تھا۔ کیا یہی زندگی ہے؟ روزی روٹی، نوکری، شادی اور پھر موت؟ ایسے سوالات اسے ہر وقت پریشان کیے رہتے۔ باپ نے بیٹے کو انجینئر بنا دیا تھا، مگر احمد کا دل تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈگری، یہ نوکری، یہ پیسہ سب کچھ ہے، مگر سب کچھ نہیں۔ اس کے اندر ایک خلا تھا جو ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ ایک شام وہ اپنے دوست فیصل کے ساتھ پرانی کتابوں کی مارکیٹ میں گیا۔ وہاں ایک بوڑھا صاحب ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھے قرآن مجید کی تفسیریں بیچ رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ بیٹا کچھ تلاش ہے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے کہا، جی نہیں، بس دیکھ رہے تھے۔ تمہاری آنکھوں میں بہت سوال ہیں بیٹا، تمہیں جواب کی تلاش ہے۔ یہ بات سن کر احمد حیران رہ گیا۔ یہ بزرگ تو اسے جانتے تک نہیں تھے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپے سوال پڑ رہے تھے۔ آپ کیسے جان گئے؟ احمد نے حیران ہو کر پوچھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، جب انسان سالوں لوگوں کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بولنے لگتی ہیں۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم سکون تلاش کر رہے ہو۔ یہ تھی ملاقات حاجی صاحب سے، جو احمد کی زندگی بدل دینے والی تھی۔ اگلے ہفتے احمد حاجی صاحب کے گھر پہنچا۔ وہ شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ کمرے میں کتابوں کے ڈھیر تھے، مگر سب سے نمایاں جگہ قرآن مجید کو دی گئی تھی۔ بیٹا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حاجی صاحب نے چائے کا کپ احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی حاجی صاحب، میں بہت عرصے سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو سنو، حاجی صاحب نے قرآن مجید اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی پہلی آیات پڑھیں گے۔ حاجی صاحب نے نرم آواز میں تلاوت شروع کی۔ الف لام میم، یعنی الف لام میم، ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب، لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر وہ رک گئے اور احمد کی طرف دیکھا۔ تمہارے خیال میں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شاید یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا ہے، مگر ایک اہم بات تم چھوڑ رہے ہو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، مگر سب کے لیے نہیں، صرف متقین کے لیے۔ تمہارے خیال میں متقین کون ہیں؟ احمد نے جواب دیا، وہ لوگ جو پرہیزگار ہوں۔ صرف پرہیزگار نہیں بیٹا، متقین وہ ہیں جو برائی اور بھلائی میں فرق جانتے ہوں، جو برائی سے بچنا چاہتے ہوں، جو ہمیشہ یہ سوچتے ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، جو جانوروں کی طرح نہیں جیتے بلکہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ یہ بات احمد کے دل میں اتر گئی۔ کیا وہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جو بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے تھے؟ اگلے کئی ہفتے احمد حاجی صاحب کے پاس آتا رہا۔ ہر ملاقات پر وہ سورۃ البقرہ کی چند آیات سیکھتا۔ ایک دن وہ خاصی پریشان حالت میں پہنچا۔ حاجی صاحب، میں نے آج کل آفس میں ایک پرابلم فیس کی ہے، احمد نے بتایا۔ میرے مینیجر مجھے ایک ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو ایتھیکل نہیں ہے۔ میں بہت کنفیوز ہوں۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، تمہیں یاد ہے ہم نے پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ کی کتاب سچی ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مگر حاجی صاحب، اگر میں مینیجر کی بات نہیں مانوں گا تو شاید میری نوکری چلی جائے۔ بیٹا، متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو دنیا کے ہر حکم پر ترجیح دیتے ہیں۔ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اب دیکھو گے کہ تم کس طرف جاتے ہو۔ اس رات احمد نے بہت دعا کی۔ اگلے دن اس نے مینیجر سے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ مینیجر نے نہ صرف اس کی بات مان لی بلکہ اس کے اصولوں کی تعریف بھی کی۔ نوکری کے معاملے کے بعد احمد کے دل میں عجیب سی طمانینت آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں کے بھاری بوجھ کے بعد اس کے سینے نے پہلی دفعہ سکون سے سانس لیا ہے۔ وہ حاجی صاحب کے پاس خوشی خوشی پہنچا۔ حاجی صاحب، آپ سچ کہتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ خود راستہ نکال دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا اب تم سمجھے ہو ھدی للمتقین کا مطلب۔ متقی بننا صرف نماز روزے کی بات نہیں، ہر قدم پہ اللہ کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس روز حاجی صاحب نے سورۃ البقرہ کی تیسری آیت پڑھائی۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ احمد نے غور سے سنا، پھر پوچھا، غیب پر ایمان سے کیا مراد ہے حاجی صاحب؟ بیٹا، غیب پر ایمان ہی تو ایمان کی بنیاد ہے۔ تم نے مجھے دیکھا، میری آواز سنی، اس لیے یقین کیا، مگر اللہ کو تم نے نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، پھر بھی تم ایمان رکھتے ہو۔ یہی ہے غیب پر ایمان، یہی تو ہے وہ چیز جو مومن کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ احمد نماز پڑھتا تو تھا مگر اب تک اسے محض ایک رسم سمجھتا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے نماز کی حقیقت سمجھائی۔ بیٹا، نماز محض چند رکعتوں کا نام نہیں، نماز تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے تم اپنے والدین سے روز بات نہ کرو تو تعلق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ویسے ہی اللہ سے تعلق بھی نماز کے بغیر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایک دن احمد نے پوچھا، حاجی صاحب، میں نماز میں کنسنٹریٹ کیوں نہیں کر پاتا؟ میرے خیالات بھٹک جاتے ہیں۔ حاجی صاحب ہنس پڑے۔ بیٹا، یہ تو ہر نیک بندے کی کہانی ہے۔ شیطان تمہاری نماز ہی تو خراب کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تمہیں مختلف خیالات دیتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ نماز سے پہلے خود کو تیار کرو، ذہن کو یکسو کرو۔ آہستہ آہستہ احمد کی نمازوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اب وہ نماز محض پڑھتا نہیں تھا بلکہ اسے محسوس کرتا تھا۔ ایک دن آفس میں احمد کے ساتھ کام کرنے والے راشد نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے اور ہسپتال کے اخراجات اس کے بس سے باہر ہیں۔ احمد کے ذہن میں فوراً حاجی صاحب کی بات آئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلے تو احمد کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ راشد کو 2000 روپے دے گا، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ یہ تو اس کی ایک ہفتے کی فضول خرچی سے بھی کم ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ راشد کی پوری مدد کرے گا۔ احمد نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالے اور راشد کو دیتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن احمد نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ دینے میں کتنا سکون ہے۔ قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ احمد کے رویوں میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک شام وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ کھانا کھا کر فوراً اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر اس روز اس نے ماں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی۔ امی، آج کھانا بہت مزیدار بنا ہے، آپ نے یہ سلاد خاص میرے لیے بنائی ہے؟ اس کی ماں حیران رہ گئی۔ بیٹا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ امی، آپ ہمیشہ میری پسند کی چیزیں بناتی ہیں، میں آج جان گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹا، تم کتنے بدل گئے ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ احمد نے محسوس کیا کہ قرآن سیکھنا صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو پورے انسان کو بدل دیتا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ احمد اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو بے چین اور بے مقصد زندگی گزار رہا تھا۔ اسے اب وہ سکون مل گیا تھا جس کی وہ تلاش میں تھا۔ ایک دن حاجی صاحب نے اسے بلایا، بیٹا، تمہارا پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے، تم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات سیکھ لی ہیں، اب تمہیں آگے کا سفر خود طے کرنا ہے۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ حاجی صاحب، آپ کے بغیر؟ نہیں بیٹا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، مگر اب تم خود قرآن کو سمجھ سکتے ہو، تمہیں صرف ایک رہنما چاہیے، مگر تمہارا اصل استاد تو یہ کتاب ہے۔ احمد نے حاجی صاحب کے ہاتھ چومے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ آج احمد ایک کامیاب انجینئر ہے، مگر اس کی کامیابی صرف اس کی نوکری تک محدود نہیں، وہ ایک اچھا بیٹا، اچھا دوست اور اچھا مسلمان ہے۔ ہفتے میں 2 دن وہ حاجی صاحب کے پاس آتا ہے اور نوجوانوں کو قرآن سکھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگار وہی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔